اور ساتھ ہی ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم صرف مسلمان ہو کے مرنا۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان ہو کے مرتا ہے ان کے لیے کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہو کے مرتا ہے ان کے لیے کامیابی ہے، اور جو بے ایمان ہو کے مرتا ہے، جو غیر مسلم ہو کے مرتا ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرما دیا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم صرف مسلمان ہو کے مرنا۔ مصطفیٰ میرے کرام، تو ہمیں اور آپ کی خوش بختی ہے، فیروز بختی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بنایا۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا فرمایا۔ اس امتی کی حضور السلام کی امتوں کی تعریف میں اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت میں پیدا کیے گئے جو لوگوں میں اصلاحی ہوئی، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ جل مسجد کریم پر جو ہے ایمان اور یقین رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور السلام کی امت کی فضیلت ہے۔ محترم صاحب کرام، اور ایک بات بتاؤں، حضور السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے امت میں کچھ ایسے کرم ہیں کہ جو 560 سال پہلے میں جنت میں جائے۔ بڑے سبحان اللہ، بے شک۔ 500 سال پہلے وہ کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا کے بے حکم، ہم فقیروں کی شربت کے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو غریب ہے، اس لیے مسلمانوں غریب کو جو ہے اللہ اعتبار سے دیکھو، غریب نہ سمجھو۔ میرے آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے جو مستعد فیصلہ فرمایا تھا، مسلمانوں کو خوشخبری دیا تھا کہ مسلمانوں سنو، جو تم میں جو ہے غریب فقیر ہے ان کو حقیر نہ جانا، تم سے پہلے مالدار سے پہلے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عزیز دوستو، غریبی اللہ رب العالمین دنیا میں کسی کو غریب بنا کے بھیجتا ہے، کسی کو امیر بنا کے بھیجتا ہے۔ یہ امتحان ہے، ایگزام ہے، یہ امتحان ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو غریب بنا کے بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس طور پر امتحان لیتا ہے کہ دیکھو کہ وہ میری راہ میں جو ہے میرے شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ ان کو میں مال و دولت نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود جو میری عبادت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو غریب کی فضیلت ہے، اور امیر بنا کے جس کو بھیجتا ہے اس کی بھی ایگزام ہے دنیا میں۔ دنیا میں امتحان یہ ہے کہ ان کے لیے امتحان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو مال دیا، دولت دیا، پراپرٹی دیا، اور بہت ساری جو ہے دولت عطا کیا، تو دیکھو کہ تم میری راہ میں خرچ کرتی ہو کہ نہیں، میری راہ میں صدقہ اور خیرات کرتی ہو کہ نہیں۔ یہ جو ہے معلوم ہوا کہ یہ امیری اور فقیری یہ کیا ہے، یہ امتحان ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست، حضور علیہ السلام سب سے زیادہ غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جو ہے ہم غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے ترجمانی کلام میں کہ ہم غریبوں کے آقا کے بے کرو، ہم فقیروں کی شربت کے لاکھ سلام۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی معراج شریف کے تعلق سے اشعار میں فرماتے ہیں کہ شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نور شہر بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں بلکہ ہدایت کے بخشش جو پڑھنے والے ہیں ان سے پوچھئے کہ حضور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کے بخشش میں ایک مکمل کلام شب معراج کے تعلق سے کہیں فرمایا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
نئے نوران و طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھی حضور اسلام اسلام کے تعلیم کے بارے میں شاہد فرمایا. بہرحال میں متفق کرنا تھا ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے. اللہ جل مجدہ کریم قرآن عظیم سورہ بنی اسرائیل کی شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں ان کو دکھائیں اور بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے. معزز سامعین کرام تو حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے اس کا تین اسٹیج ہے تین مرحلہ ہے تین اسٹیشن ہے. انگریزی زبان میں رکھے ہیں تین اسٹیشن اور اردو الفاظ میں کہیں تو تین مرحلہ ہے. حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے وہ تین مرحلہ فرما دیتے ہیں. ہمارے مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الانسان میں شہید فرما تفسیر نور الانسان میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے فرش سے فرش تک اور فرش سے عرش تک اور عرش سے لامکہ تک. فرش سے یعنی مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک یہ فرش سے فرش تک ہوا اور فرش سے عرش تک یعنی بیت المقدس سے عرش اعظم تک یہ فرش سے عرش تک ہوا اور عرش سے لامکہ تک یعنی عرش اعظم سے جو ہے لامکہ تک قصر دنا تک یہ تین مرحلہ ہے. اس کے بارے میں جو حکم ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جو فرش سے فرش تک جو حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے اس کا ثبوت نص قطعی ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور جو مسجد اقصی سے بیت یعنی بیت المقدس سے جو ہے عرش اعظم تک کا جو سفر ہے اس کا جو انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا. اس لیے ہمارے علماء کرام اس کو تشریح فرماتے ہیں. معزز سامعین کرام بہرحال حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے یہ ایک عظیم معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کی جیسا کہ حضرت مولانا وزیر الکمال مولانا مولانا سید الدین صاحب چودھری نے آپ کے سامنے اس موضوع پر جامع اور معنی تقریر بیان فرمائی. اسی کا خلاصہ بیان فرما رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا جو سفر معراج ہے ایک عظیم معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کے ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں لیکن ان معجزوں میں سب سے مشہور ترین معجزہ جس کو معراج کہا جاتا ہے اور ایک عظیم معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ کہا گیا ہے وہ قرآن عظیم ہے. قرآن پاک یہ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی معجزہ ہے. معزز سامعین کرام تو حضور علیہ السلام کے سفر معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام سفر معراج میں گئے حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ آتے ہیں اور جنت سے سواری لے کے آتے ہیں جن کا نام براق ہے. براق جو برقوں سے بنا ہے. برق کا معنی ہے بہن یعنی اتنی تیز رفتار کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچتی تھی ان کا جو وہاں تک ان کا قدم ہوتا تھا. یہ براق جو ہے بارے میں کہا گیا اور ہمارے علماء کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش اعظم سے لامکہ تک کا جو سفر ہے وہ 36,000 سال کا ہے. 36,000 سال تو حضور علیہ السلام اللہ رب العالمین کی دیدار کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا حضور حضرت جبریل علیہ السلام کے جو حکم حضرت جبریل علیہ السلام ہے حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئے
اور جنت سے براق لے کے آئے اور براق میں بٹھا کر کے جو ہے حضور السلام کو لے کے جاتے ہیں اور ساتوں آسمان میں جاتے ہیں. ساتوں آسمان کے آگے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے آگے جو ہے لامکان کی جو بات ہوتی ہے اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ آگے اگر میں جاؤں تو جو ہے میرا پر جو ہے چل جائے گا. اللہ اکبر. حدیث کی کتابوں میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ 600 پر تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنا پاور کیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کو اتنا پاور کیا ہے کہ وہ جو ہے ایک ہی جو ہے اس میں جو ہے زمین پر جب پیر پر پھیلاتے ہیں جو اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں تو پوری زمین کو جو ہے ڈھک دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ السلام کی جو سفر معراج کا اتنا عظیم جو ہے انسان کے عقل کو حیران کرنے والے ہیں. معزز سامعین کرام اس لیے جب حضور علیہ السلام سفر معراج سے تشریف لائے تو سفر معراج کا واقعہ جب بیان فرمایا تو اس وقت کفار قریش جو ہے انکار کرنے لگے اور ان میں جو کافروں میں سب سے جو ہے جاہلیوں کا باب ابو جہل جاہلیوں کا باب وہ جو ہے انکار کرنے لگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو نہیں کہتے ہیں کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے گیا یعنی معراج میں گیا ساتھ آسمان سے گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اتنا فرمانا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گیا تھا جو ہے معراج کے لیے گیا تھا تو کیا یہ بات یہ عقل کو جو ہے یہ سمجھنے والی بات ہے یہ کیا ہو سکتی ہے. تو جیسے ہی یہ کلمہ سنا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں بلکہ میں اس سے بڑی چیزوں کو بھی میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے وہ حق ہے. جیسے ہی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا تبھی سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے کیا لگا صدیق اکبر. سبحان اللہ. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس واقعہ معراج کی جو ہے تصدیق فرمائی اس لیے صدیق اکبر کا لقب ملا. سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. آخری بات میں اس کا خلاصہ بیان کروں. جب حضور علیہ السلام سفر معراج گئے تو وہاں سے ہمارے لیے کیا لائے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی عظیم تحفہ نماز لے آئے. تو کیا لے آئے؟ نماز لے آئے. نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 700 سے زائد مقامات پر نماز کا حکم نازل فرمایا ہے. کبھی اللہ رب العالمین نے فعل مضارع کے ساتھ جو ہے تعین فرمایا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اور کہیں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے 700 سے زائد مقامات پر نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نازل فرمایا. اس لیے عزیز دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کا جو تحفہ لایا ہوا نماز ہے اس کو جو ہے قائم کرے. نماز کے بغیر ہمارے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے. نماز ہے مومن کے لیے معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز مومن کا معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا کھمبا پیلر ہے اور نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ. نماز جنت کی چابی کنجی ہے. عزیزان گرامی بس آخری بات یہ کہہ دوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث سے پاک میں فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر معراج میں گیا تو میں جہنم کا جو ہے دوزخ کا مجھے جو ہے دیدار کرایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کو جو ہے جو اپنے جسموں کا جو ہے اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. تو حضرت موسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے جو ہے ہاتھوں سے اپنے موٹے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے بدن کو نوچتے ہیں. تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، ایک مسلمان کو عزت کرتا ہے، ایک مسلمان کی عزت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے ایسے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا تو ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اور ہمیں اور آپ کی یہ بھی کہی ہے کہ ہم جو ہے بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، اس لیے کہ زیادہ گمان ہی کیا ہے جو گناہ ہے، وہ برا ہے، وہ بتانے کا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان برائیوں سے بچائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے گفتگو کو یہاں سے ختم کر رہا ہوں۔